يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 2 کے لیسن نمبر 2 کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اس کی تمارین بھی مکمل ہو گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ایز یوزول نیا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں آنے والے نئے رولز کو سیکھیں گے۔ تو آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور پینسل پکڑ لیجئے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 3 میں آنے والا جو رول ہے اس تک پہنچنے سے پہلے ہم تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا، اور سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو رول بھی سکھاتے ہیں۔ ہم نے جو چیز سیکھی، اسم اور فعل اور حرف کو پڑھا ہم نے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے کلمہ کو دیکھا تو کیا تھا؟ کلمہ 3 طرح سے تھا، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ پھر اسم کے بارے میں جب ہم نے دیکھا تو اسم کو ہم نے دیکھا کہ اسم کی پہچان 4 طریقوں سے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور وہ 4 طریقوں میں کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے اس کی جنس کو دیکھا، پھر ہم نے اس کے عدد کو دیکھا، سیکھا، پھر ہم نے اس کی وسعت کو سیکھا، اور پھر ہم نے اس کے اعراب کو سیکھا، ٹھیک ہے۔ جنس میں ہم نے دیکھا کہ 2 طرح کی جنس ہے، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ عدد میں ہم نے دیکھا کہ 3 طرح سے ہے، واحد، مثنیٰ اور جمع، ٹھیک ہے۔ وسعت کی اگر بات کرتے ہیں تو وسعت میں ہم نے دیکھا 2 طرح کی اس کی وسعت ہمیں ملتی ہے، ایک ہے معرفہ اور دوسری ہے نکرہ۔ اعراب کی جب بات کرتے ہیں تو اعراب ہمیں 3 طرح سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ منصوب، مرفوع اور مجرور۔ آج جو چیز ہم نے سیکھنی ہے نا وہ ہے ہماری عدد سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اور عدد میں بھی ہم کون سی چیز سیکھیں گے؟ ہم جمع کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اقسام العدد ہم نے دیکھ لی، واحد ہے، مثنیٰ ہے اور جمع ہے۔ جو جمع ہے نا اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، اور جمع کس طرح کی ہوتی ہے اور کتنی ٹائپس کی ہے وہ چیز دیکھیں گے۔ جب ہم عدد میں جمع کی بات کرتے ہیں نا تو جمع ہمیں 2 طرح سے ملتی ہے، ایک ہے جمع سالم اور دوسری ہے جمع مکسر۔ جمع سالم جو ہے، نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے
سلامت رہنے سے، اردو میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں، سالم بولتے ہیں ہم سلامت کے لیے. تو جمع سالم سے جو چیز فوراً آپ کے ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جمع ہوگی جس میں اس کا واحد سلامت رہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اس کی ڈیفینیشن لکھتی ہوں کہ جمع سالم کون سی ہوتی ہے تو اچھا چلیں، جمع سالم کی ڈیفینیشن بھی میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جمع سالم میں مزید کیا آتا ہے. جمع سالم کو جب ہم مزید دیکھتے ہیں تو جمع سالم میں بھی ہمیں پھر دو طرح کی جمع ملتی ہیں. ایک جمع مذکر سالم اور دوسری جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جمع سالم بیسیکلی کیا ہوتی ہے. اس کی ڈیفینیشن میں اگر آپ کو بتاؤں تو جمع سالم ایسی جمع جس میں واحد سلامت رہیں، یعنی نہ تو اس واحد میں کوئی حرف حذف کیا جائے اور نہ ہی کوئی حرف شامل کیا جائے. وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے، یعنی واحد اپنی اصلی حالت میں قائم رہے، اس کو توڑا نہ جائے. تو ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جمع سالم کے بعد آ جاتا ہے، ہم سیکھیں گے جمع مذکر سالم. اب جمع مذکر سالم کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. جمع مذکر سالم، اچھا اب نام سے ہی آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ ایسی جمع جس میں واحد مذکر جو ہے وہ سلامت رہے. ٹھیک ہے، اس کو توڑا نہ جائے، اس میں کچھ حذف نہ ہو اور نہ ہی اس میں کچھ واحد میں کچھ ایڈ کیا جائے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں مسلمن، مسلمن، مسلمن سے جو اس کی جمع بنے گی وہ کیا ہوگی؟ مسلمون. اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اچھا میں اس کو آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں، لیکن صرف تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمن تو واحد ہو گیا، مسلمون میں یہ جو مسلمن ہے نا یہ واحد ہے. اب اس مسلمن میں نہ تو کچھ حذف ہوا ہے، نہ ہی اس میں ہم نے کچھ ایڈ کیا ہے اور نہ ہی اس کو توڑا پھوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل مسلمن ویسے کا ویسا ہی ہے. ہاں اس میں جو ہم نے ایڈ کیا ہے آگے وہ واو ساکنہ اور نون مفتوح ہے. وہ کیوں ایڈ کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. بیسیکلی جمع مذکر سالم بنانے کا ایک فارمولا ہے، ایک طریقہ ہے جس پیٹرن کے تحت ہم کسی واحد مذکر اسم کو جمع مذکر اسم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ، اور وہ کیا طریقہ ہے کہ جمع بناتے وقت
واحد کے آخری حرف کی تنوین کو ختم کر کے صرف دمہ لگا دیا جاتا ہے. واحد جمع بناتے وقت واحد اسم کے آخری حرف کی تنوین کو ختم کر کے صرف دمہ لگا دیا جاتا ہے اور اس میں واو ساکنہ پلس نون مفتوح شامل کیا جاتا ہے. جیسے کہ اب آپ دیکھیں مسلمن، اب من کی بجائے منہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تنوین کو ہٹا دیا، صرف دمہ لگا دیا، اس کے اندر واو ساکن پلس نون مفتوح شامل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمون. ٹھیک ہے. اب ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو مسلمون کے اوپر تنوین تھی نا، اس کو ہٹا کے ہم نے ایک دمہ لگایا، تو وہ ہم نے واو کی مناسبت سے لگایا. آپ کو پتہ ہے تجوید کا رول ہے نا کہ واو کی مناسبت سے دمہ آتا ہے، یا کی مناسبت سے کسرہ آتی ہے، اور الف کی مناسبت سے فتح آتی ہے. تو یہاں پر واو ساکنہ کی مناسبت سے ہم نے دمہ دیا میم کے اوپر. اچھا، یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں کہ واو کی مناسبت سے دمہ دینا ہے؟ کیونکہ جب میں اس کا اعراب آپ کو سکھاؤں گی نا تو وہاں پہ آپ کو یہ بات بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گی کہ یہاں پہ واو کی مناسبت سے ہم نے دمہ دیا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ مسلمون پہ تو آلریڈی دمہ تھا، ٹھیک ہے، ہم نے تنوین کو ہٹا کے بس اس کو حرکت میں تبدیل کر دیا. تو ہوا بیسیکلی ایسے ہی ہے، لیکن جب اعراب دیکھیں گے تو اس میں پھر آپ کو بات اور کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی آپ اس کی چند اگزامپلس دیکھیں. ایک تو مسلمون سے ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں عابدن سے. کیا بن جائے گا؟ عابدون. پھر فاسقن، کیا بنا؟ فاسقون. اسی طرح سے مدرسن، مدرسون. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں اگر اس کے اعراب کی آپ سے بات کرتی ہوں، جیسے اب میں مسلمون کو ہی لے لیتی ہوں، یا چلے مدرسون کو لے لیں. مدرسون میں یہ جو واو ہم نے بیچ میں کیا ایڈ، واو اور یہ جو نون مفتوح، یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ ان کو آپ دیکھیں. یہ واو جو ہے نا، واو ہے اعراب کی، اور یہ نون مفتوح جو ہے نا، یہ علامت عدد ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ نون مفتوح عدد کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ واو اعراب کا ہے، اور یہ اعراب کو شو کر رہا ہے. چونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب دیکھتے ہیں کیا ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب، اس کا اعراب بالحرف ہوتا ہے.
جب ہم نے اعراب کو سیکھا تھا تو ہم نے 2 طرح کے اعراب سیکھے تھے نا، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 حروف یوز ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے، جس سے ہم اعراب کو شو کرتے ہیں۔ جمع مذکر سالم میں اعراب 2 حروف سے شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے واو ساکنہ جو کہ آپ آلریڈی دیکھ چکی ہیں مسلمونہ میں، ٹھیک ہے، فاسقونہ میں، مدرسونہ میں۔ تو یہ واو جو ہے ساکنہ کس کو شو کرتی ہے؟ مرفوع کو۔ اب مجرور اور منصوب جو ہیں یہ جمع مذکر سالم میں کیسے شو ہوتے ہیں؟ تو وہ یا ساکنہ سے شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ منصوب اور مجرور فارم دونوں یا ساکنہ سے شو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، لکھ رہی ہوں مسلمونہ، مسلمونہ، تو ہم کہیں گے اعراب بالحرف مرفوع بالواو، اعراب بالحرف مرفوع بالواو۔ اب جب آ جائے گا مجرور حالت یا منصوب حالت تو پھر ہم کیا لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے مسلمینہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ مسلمونہ میں میم کے اوپر دمہ تھا، یہاں پہ مسلمینہ میں میم کے نیچے کسرہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یا ساکنہ کی مناسبت سے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کسرہ آئے گی۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ منصوب اور مجرور حالت میں جو ہمارا واحد مذکر ہوگا اس کے آخری حرف کی حرکت کیا ہوگی؟ کسرہ۔ تو مسلمینہ ہم یہاں پہ کہیں گے اعراب بالحرف منصوب یا مجرور بالواو۔ اب یہ آپ نے جملے میں ترکیب کرتے وقت اس کلمہ کی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ وہ کس پوزیشن پر آ رہا ہے، اور پھر آپ نے اس پوزیشن سے ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سا اعراب آئے گا، منصوب آئے گا یا مجرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ شکل دونوں صورتوں میں ایک جیسی ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بس یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس میں جب ہم جمع مذکر سالم کے اعراب کی بات کرتے ہیں تو اس کا اعراب 2 حروف سے شو ہوتا ہے، ایک ہے واو جو کہ مرفوع کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا ہے یا جو کہ منصوب اور مجرور حالت کو شو کرتا ہے۔ دوسری چیز جو آخر میں ہم نون مفتوح لگاتے ہیں وہ علامت عدد ہے۔ نون مفتوح کا آخر میں آنا یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارا جمع مذکر سالم کا ٹاپک جو ہے وہ ہو گیا کلیئر۔ جمع مذکر سالم میں ہم نے موٹی موٹی جو چند چیزیں سیکھیں ان کو ریوائز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، جمع مذکر جمع سالم اور جمع مکسر۔ انشاءاللہ آج ہی کے اسی لیسن میں ہم جمع مکسر کو بھی سیکھیں گے، ابھی ہم سالم کو سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، جمع سالم کون سی جمع ہوتی ہے؟ وہ جمع جس میں واحد کا جو صیغہ ہے اس کو نہ تو اس میں سے کوئی حرف حذف ہو، نہ اس میں شامل کیا جائے اور نہ ہی اس کو توڑا پھوڑا جائے، وہ اپنی حالت میں ایز اٹ از رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سالم کیا ہوتا ہے، جمع سالم کیا ہوتی ہے۔ اب چونکہ وہ جمع ہے، اگر صرف ہم اس کو مسلمون ہی رہنے دیں گے تو وہ تو واحد ہی رہا نا۔ تو جمع سالم بنانے کا ایک فارمولا ہوتا ہے، جبکہ جمع مکسر بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جمع سالم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 2 طرح کی جمع آ جاتی ہے، ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم۔ مذکر سالم کو ابھی ہم نے سیکھا، تو جمع مذکر سالم کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ واحد مذکر کے آخری حرف کی تنوین کو ہٹا کر دمہ لگائیں گے
اگر وہ مرفوع حالت میں آ رہا ہے تو اس کے بعد واو ساکنہ آئے گا اور نون مفتوح آئے گا، اور اگر وہ مجرور یا منصوب آ رہا ہے تو واحد مذکر کے آخری حرف کے نیچے کسرہ لگائیں گے اور اس کے بعد یا ساکنہ آئے گی اور اس کے بعد نون مفتوح آئے گا۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ واو اور یا اعراب کو شو کر رہی ہے اور نون مفتوح علامت عدد ہے، یہ علامت ہے عدد کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا اب جمع مذکر سالم مکمل ہوا۔ اب ہم سیکھتے ہیں جمع مؤنث سالم کو، ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم۔ اچھا، جمع مؤنث سالم بالکل وہی رول کہ ایسی جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں کچھ حذف ہوتا ہے، نہ کچھ اس میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کو توڑا پھوڑا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، تو ایسی جمع مؤنث کی جمع مؤنث سالم کہلاتی ہے۔ لکھ دیتی ہوں، جس میں ایسی جمع جس میں واحد کا صیغہ یا واحد مؤنث سلامت رہے۔ اب جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ، کیا ہے کہ واحد مؤنث پلس الف لمبو اور تا، ٹھیک ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا جمع سالم بنانے کا فارمولہ ہے، جیسے ہم نے مذکر سالم کا فارمولہ دیکھا، اسی طرح سے اب ہم مؤنث سالم کا فارمولہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد مؤنث آئے گا پہلے، پھر اس کے بعد الف لمبو اور تا کو ہم شامل کریں گے، جیسے اب فار ایگزامپل مسلمتن، اس میں الف کو شامل کریں گے اور تا کو شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چیز آپ نے نوٹس کرنی ہے کہ جمع مؤنث سالم بناتے وقت تائے مربوطہ جو اینڈ پہ آتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور الف چونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے تو اس کی مطابقت سے جو پچھلا حرف ہے اس کے اوپر فتح لگا دی جاتی ہے، اس میں آلریڈی ہی فتح آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو اگر آپ ذہن میں نہ بھی بٹھائیں تو بس اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ واحد مؤنث میں سے تائے مربوطہ کو آخر سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جمع مؤنث بناتے وقت تائے مربوطہ جو کہ گول تا ہے کو آخر سے ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں اب مسلمتن سے اب کیا بنے گا، دیکھیں، مسلمتن تھا، تائے مربوطہ کو ہٹایا تو کیا رہا، مسلمہ، اس میں الف کو ہم نے پلس کیا اور تا کو پلس کیا تو کیا بنا، مسلماتن، ٹھیک ہے، مسلماتن، ٹھیک۔ تو یہ ہمیں اب پتہ چل گیا کہ واحد مؤنث کے اندر الف اور تا کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اور آخر سے تائے مربوطہ کو حذف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کرنا۔ تو اب اس کی ایگزامپلز دیکھ لیں، جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، مدرستن،
ستون سے کیا ہو جائے گا؟ مدرساتن. معلماتن سے کیا بن جائے گا؟ معلماتن. ٹھیک ہے. طبیبتن سے طبیباتن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہو گیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ مؤنث جمع مؤنث سالم کو کیسے بنانا ہے. اب ہم اس کے اعراب کی بات کرتے ہیں. جمع مؤنث سالم کا اعراب. جمع مؤنث سالم کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. اس کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو منصوب حالت ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے منصوب کے لیے اعراب بالحرکت میں فتح آنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جمع مؤنث سالم منصوب حالت میں فتح نہیں لیتی بلکہ کسرہ لیتی ہے. یہ پوائنٹ آپ نے بہت غور سے ذہن میں رکھنا ہے. جمع مؤنث سالم منصوب حالت میں فتح نہیں لیتی بلکہ کسرہ لیتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے، اس کو منصوب بالکسرہ کہا جاتا ہے. منصوب بالکسرہ کہا جاتا ہے. باقی مرفوع حالت میں دمہ ہوگا، مجرور حالت میں کسرہ ہوگی. اور فار ایگزامپل اگر میں مسلماتن لیتی ہوں تو یہاں پر اگر میں ایک چارٹ لیتی ہوں ایسے، یہ ہو گئی مرفوع حالت، یہ ہو گئی منصوب، یہ ہو گئی مجرور. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے ہوگی آپ دیکھیں. مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن. اب یہاں پہ یہ منصوب بالکسرہ ہے، منصوب بالکسرہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ نے جو ذہن میں رکھنی ہے، بے قاعدہ جمع مؤنث، یہ ایکسیپشنل ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے بھی مؤنث ہیں جو کہ جن کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہیں بے قاعدہ جمع مؤنث. مثلا بنتن، بنتن سے کیا بنے گا؟ بناتن. اب ہم نے جیسے دیکھا تھا، اب آپ کو لگ تو یہی رہا ہوگا کہ یہ جمع جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ نے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے جو بہت بڑی مسٹیک نارملی ہو جاتی ہے کہ بنتن میں با کے نیچے
کسرہ ہے نا، تو جمع بناتے وقت بناتن کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ بناتن نہیں ہے، بناتن ہے، با کے اوپر فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح سے اختن، اختن، تو اختن سے اخواتن، اور تیسرا ہے فتاتن، فتاتن، یہ بولتے ہیں نوجوان لڑکی کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا بنے گا؟ فتیاتن، فتیاتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ابھی یہاں تک جو ہے ہمارا ٹاپک کلیئر ہو جاتا ہے جمع سالم کا۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جمع مکسر کا۔ تو آج کی نشست میں ہم صرف جمع سالم کو سیکھا ہم نے الحمدللہ، اور اس میں ہمیں جمع مذکر سالم کو سیکھا اور جمع مؤنث سالم کو، ان کے بنانے کے طریقے بھی ہم نے سیکھے اور ان کا اعراب بھی ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ایک دو بار آپ اس کو سنیں گے اور اس کے نوٹس پریپیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو آج کی نشست یہاں تک ہی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔